الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. صدق اللہ العلی العظیم. یہ 27واں پارہ سورۃ القمر کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو واقعات بیان فرمائے ہیں، قوم سمود کا اور قوم لوط کا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، تکبر کیا، دین کی باتیں ماننے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پکڑ کی، اور ایسی پکڑ کی کہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا، کوئی بھی بھاگ نہ سکا. مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اگر وقت کے دین کی دعوت دینے والوں کو اگر ٹھکراؤ گے، دین کو ماننے سے اگر تکبر کرو گے، پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہے. کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه، کیا ہم میں سے کسی ایک بندہ ہے، بشر ہے جس کی ہم تابعداری کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، پھر تو ہم ہو جائیں گے بھٹکنے والے اور پاگل اور بیوقوف بننے والے. اگر ہم ایک شخص کی بات مان لیں جو ہمارے ہی خاندان اور ہماری نسل کا بندہ ہے، اور اسی کے پیچھے چلیں، اور سب کو پرانے جو ہمارے باپ داداؤں کی تعلیمات ہیں ان سب کو چھوڑ دیں، ہمارے جو رسم رواج ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے اسی نئے بندے کے اور نئی باتوں پر چلیں، تو یہ تو ہمارے لیے گمراہی ہے، نعوذ باللہ. اور اسی قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور پھر مخالفت کرتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے، دشمنی میں آ کر کے کہتے ہیں اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا نصیحت نامہ اور اللہ کی طرف سے وحی اسی پر نازل ہوئی ہم میں سے؟ بل هو کذاب اشر، بلکہ یہ تو کوئی جھوٹا اور تکبر کرنے والا، اترانے والا ہے، نعوذ باللہ. حضرت صالح علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گئے، لڑنے کے لیے تیار. اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے چلو؟ یہ کون سا سردار ہے؟ اس کے پاس کون سی مال اور جائیداد ہے؟ کون سا اسی کے پاس روب ہے؟ کون سا اس کے پاس عوام ہے اور کوئی عوامی جماعت ہے؟ کچھ بھی نہیں، اور ہمیں بولتا ہے تم میرے پیچھے چلو. ایسا تو نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا اور تکبر کرنے والا کون ہے. تم اللہ کے نبی کی توہین کرتے ہو. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ اللہ ان کے حال پر رحم فرما. پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی معجزہ دکھا. حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پتھر سے اونٹنی نکلی، اور حکم ہوا کہ ابھی اسی اونٹنی کی قدر کرنا، جو پانی ہے ایک دن تم پیو گے، ایک دن اسی کا ہوگا، اور جو اللہ نے قانون بتلایا اسی کا خیال کرنا. آپ اس کو صرف ایک دن کا پانی پلاؤ گے تو یہ آپ کو پورے خاندان کے لیے، پورے قبیلے کے لیے اتنا دودھ دے دے گی،
اور اگر آپ نے اس کا پانی روکا تو اللہ ناراض ہو کر کے تم پر عذاب بھیجے گا۔ لیکن ان ظالموں نے پھر اسی کو اونٹنی کو مار دیا، بے قدری کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہوئی۔ ایک ہی چیخ آئی، اوپر سے فرشتے نے چیخ کی اور زمین کو زلزلہ آیا، پوری قوم تباہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم ان کے آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں۔ فَارْتَقِبْ وَاسْتَبِرْ، آپ ان کے ساتھ انتظار کریں اور صبر میں رہیں۔ فَارْتَقِبْهُمْ، آپ ان کے انجام کا انتظار کریں۔ وَاسْتَبِرْ، اور صبر اور برداشت کرتے رہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، آپ ان کو سمجھا دو کہ پانی حصے کے ساتھ ہوگا، ایک دن تمہارا ایک دن ان کا۔ کل شرب محتضر، ہر ایک کو اپنے حصے پر پہنچنا ہوگا۔ آپ کا حصہ ہے، آپ کو اپنے حصے پر آنا ہے، اونٹنی کا حصہ ہے، وہ اسی کو دینا ہے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ وَعَقَرَ، اور پھر انہوں نے اپنے ایک سرکش بندے کو بلایا، اس نے ہاتھ بڑھایا اور پونچیں کاٹ ڈالی۔ اس کا کچھ پس منظر یہ تھا کہ ایک بہت بڑا ظالم، سرکش قسم کا، ڈاکو قسم کا آدمی تھا، اور وہ کسی عورت پر عاشق تھا۔ اسی عورت کی ماں نے بولا کہ میرے بیٹی کے ساتھ دلچسپی ہے؟ بولا ہاں بالکل۔ چاہیے؟ بولا ہاں۔ تو اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ پورا پانی پی جاتی ہے، ہمارے کھیتوں کی طرف ہمارے جانوروں کے لیے پانی بچتا ہی نہیں ہے، اس کو مار دے۔ اس نے بولا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی قذار ظالم نے کیا کیا کہ جا کر اس اونٹنی کو کاٹا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ لگا کہ یہ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کرنے والا ہے، بہت سمجھایا، وہ نہ مانا۔ پھر لوگوں کو سمجھایا بھائی اس کو روکو، اللہ کا عذاب آئے گا، پوری قوم تباہ ہوگی، لیکن پھر بھی وہ نہ مانا۔ تو لوگوں نے توجہ بھی نہیں دیا، ہمارا کیا، بس چھوڑو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ تو اللہ اس ظالم نے جا کر کے ایک مرتبہ چھپ کے بیٹھا تھا، اونٹنی جیسے جا رہی تھی تو پاؤں کے اندر تلوار ماری، جس کی وجہ سے اس کے پونچیں رگیں کٹ گئیں، اور اسی ٹائم پر اس نے چیخ ماری اور وہاں مر گئی۔ تو جیسے ہی مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ابھی تم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، بھلے کتنا بھی زور لگاؤ۔ میں نے آپ کو بہت سمجھایا، تمہارے مطالبے پر یہ اونٹنی آئی، لیکن پھر بھی تم نے سرکشی کی۔ جب یہ پتہ لگا کہ یہ ایسا کر رہا ہے تو بھی میں نے سمجھایا آپ کو، لیکن آپ نے توجہ نہیں دی، ابھی اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچائے گا نہیں۔ تو اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے زوردار آواز لگائی، جیسے آواز لگائی تو ان کے جگر دل پھٹ گئے، اور پھر زلزلہ آیا۔ اسی زلزلے کے اندر ان کے گھر گر گئے، ان کے پہاڑ ان کے اوپر گرے، ان کے درخت وغیرہ سارے تباہ، پھر اسی کے اندر ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا عذاب پوری قوم کے اوپر آیا، کس وجہ سے؟ ایک لڑکی کی وجہ سے، اور دوسرا کس وجہ سے کہ لوگوں نے اپنے علاقے میں ہوتی ہوئی برائی کو، ظلم کو روکا نہیں۔ گناہ کا کام ہو رہا ہے اور انہوں نے توجہ نہیں دیا، اور ہمارا کیا واسطہ۔ حالانکہ اللہ والوں نے، نیک لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس کو روکو، خطرہ ہے، نقصان تمہارا ہوگا، لیکن نہ مانے۔ اور یہ ساری بیماریاں آج کل بھی ہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو اگر سمجھاؤ تو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اگر کوئی اللہ والا نیک آدمی بولتا ہے یار اس کے لیے آواز اٹھاؤ، اس کا ہاتھ روکو، تو بولتے ہیں یار چھوڑو ان باتوں کو۔ یعنی آج بھی دین والوں کی دعوت کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ یہ 100% اللہ کے عذاب کو بلانے والی چیزیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے صدقے جلد عذاب نہیں آتا، لیکن یہ لوگ عذاب کے حقدار یقیناً ہیں، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو قبر میں، اور آخرت میں آئے گا ضرور۔ اس وجہ سے اس عذاب سے بچاؤ کی صورت صرف یہ ہے کہ جتنے قدر آپ کا بس چلتا ہے آپ ضرور اس کی مخالفت کرو، نہیں تو پھر کوئی بچانے والا آگے نہیں ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ میں تو آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، میرا نبی تو آپ کو سمجھا رہا ہے۔ جب نہ مانے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان کے اوپر بھیج دی ایک ہی چیخ، فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظَرِ، تو یہ ہو گئے ایسے چبائی ہوئی چیز کی طرح یا چورا چورا کی ہوئی چیزوں کی طرح، جیسے کسی کو مار کر کے اور کوٹ کوٹ کر کے اور چورا چورا کر دو، ریزہ ریزہ کر دو، یہ بھی ایسے ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بے شک میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، لیکن ہے کوئی سمجھنے والا؟ اگر تم سمجھنا نہیں چاہتے تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں سمجھائیں گے۔ اگر تم خود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو تو زبردستی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے نہیں بچائیں گے، راستہ ضرور دکھا رہے ہیں، عذاب کی صورتیں ضرور بتلا رہے ہیں، پھر بھی اگر تم تباہی کی طرف جاتے ہو تو تمہاری مرضی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، انبیاء کرام کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سمجھنے کی، اپنانے کی، اپنی زندگی میں لانے کی، آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔